سے منہ پھیرنے والے ہوتے، اگر دشمن سے ساز باز کرنے والے ہوتے، اگر پیغمبر کے صحابہ کے دل میں ایمان کے بجائے نفاق کفر ہوتا تو اللہ کے نبی زندگی کے آخری دنوں میں ان اصحاب کی قبر پر جاتے کوئی نہ، ہاتھ اٹھاتے کوئی نہ، آنسو بہاتے کوئی نہ، مغفرت کرواتے کوئی نہ۔ رسول پاک مدنی کریم قبروں پہ گئے تاکہ پتہ لگ جائے مومن کون ہے، منافق کون ہے، طیب کون ہے، خبیث کون ہے، پاک کون ہے، ناپاک کون ہے۔ جو تمہارا ابا تھا اس کی قبر پر منع کر دیا محبوب 70 مرتبہ بھی، جی وہی تو ہے۔ جو نعرے آج تم لگاتے ہو وہ سارے نعرے اعجاز اسی کی، اور اس کی گواہی میں دوں تو میں جھوٹ، اگر تمہاری کتاب میرے بھائی یہاں پہ رجال کشی کہہ دے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا، رجال نجاشی کہہ دے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہارا وہ ابا جد امجد تھا۔ ان تمام ترناموں کا جو تم نے آج ایجاد کیے ہیں، وہاں پہ تمہارے ابا کی میت کے موقع پہ ہوا کیا کہ 70 بار بھی اگر دعا کرو گے تو اللہ قبول کرے گا کوئی نہ، لیکن جب بات مصطفیٰ کے یاروں کی آئی، خدا کے نبی گئے، رب نے روکا بھی کوئی نہیں، رب نے ٹوکا بھی کوئی نہیں۔ جو ایمان والے تھے ان کی قبروں پر نبی آنسو بہاتے ہیں، اور جو نفاق پر مر گئے تو ان کی قبروں پہ نبی جاتا بھی کوئی نہیں، اللہ جانے دیتا بھی کوئی نہیں۔ اور منافق جو ہو، اللہ کہتے محبوب اس کی قبر پہ کھڑا ہونا کیوں؟ اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے، باہر سے 9 ربیع الاول کو پیغمبر کے سسر علی کے داماد حسنین کے بہنوئی سیدہ ام کلثوم کے شوہر محبوب پیغمبر مدنی کریم کے دین کو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلانے والے سیدنا عمر فاروق اعظم کا جو پتلا بنا کے آج کے دن لانتی بدبخت جلاتے ہیں، ان تمام تر خبیثوں سے پوچھو کہ جو منافق ہو اس کی قبر پہ اللہ نبی کو کھڑا ہونے دیتا کوئی نہیں۔ اگر صدیق و عمر کے دل میں کسی کسی سے نفاق، کھوٹ، کفر، بناوٹ ہوتی تو اللہ محبوب کے پہلو میں ان کو سونے دیتا ہی کوئی نہیں۔ اور یہ سونے والے کون ہیں؟ جن کو ملاتا خدا ہے، بلاتا مصطفیٰ ہے، سناتا شیر خدا ہے۔ آج اگر میرے بھائی حافظ آباد کے قبرستان میں کسی چناب نگر کے رہنے والے مرزائی قادری کی قبر بننے لگ جائے کسی مسلمان کی قبر کے پہلو میں، تو قبرستان پراپرٹی پبلک کی ہے نا بھائی، لیکن کرتے کہ نہیں، پلے کونے میں بناؤ۔ اول تو بنانے نہیں، بنانا چاہتا بھی ہو تو اپنے بابا کے پہلو میں اسلام کی قبر نہیں بنے دوں۔ یہ پیغمبر مدنی کریم کی رسالت پہ شک کرتا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آج کے دور میں بھی کوئی مسلمان اپنے بابا کے پہلو میں کسی منکر رسول کی قبر کا بننا گوارا کرتا کوئی نہیں، تو کہ نعوذ باللہ علی کو پتہ بھی تھا، اٹھایا بھی تھا، پیغمبر کے پہلو میں سنایا بھی تھا۔ پھر تو نعوذ باللہ یوں مان لیا جائے کہ حافظ آباد کے ممالک کا ایمان جمع ہے اور علی کا ایمان نعوذ باللہ ماٹھا پڑ گیا تھا۔ جی ایسا ہوتا نہیں جو علی کا مرتضیٰ 100 ننگی تلواروں کے نشانے پر چارپائی پہ سونے کی امانتیں پہنچانی تھی۔ کسی نے کہا 100 ننگی تلواروں کے نشانہ علی جان جا سکتی ہے، فرمایا جان چلی جائے یہ تو برداشت ہے، کل تو کہنے والا یہ کہے کہ آمنہ کلام امانت میں ڈنڈی مار گیا، علی کو یہ برداشت نہیں کوئی۔ سب سے پوچھئے علی سوئے کیوں؟ امانتیں تھی کس کی؟ مکہ بابا۔ ان امانتوں میں سونے کا ہار بھی تھا، وہ کس کا؟ ابو جہل کی بیٹی کا۔ ابو جہل کی بیٹی کی امانت ہو تو علی 100 ننگی تلواروں کے سامنے اپنا سینہ پیش کر دے۔ اگر فتح کا باغ پیغمبر کی بیٹی کی امانت ہو تو علی زمانے سے ٹکرا جاتا، گھر میں خاموش ہو بیٹھتا۔ وہ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ زندگی خدا کے نبی کی 28 سفر جا رہی ہے، نبی اللہ جنت البقیع سے تشریف لائے، یاروں کو سلام کر کے، یاروں کی وفاؤں کو یاد کر کے، زندگی کے آخری ایام میں کیوں؟ تاکہ ممالک کو پتہ لگ جائے اگر یاروں کے بارے نبی کے دل میں کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی زندگی کے آخری دنوں میں قبروں پہ جا کے آنسو نہ بہاتے۔ اتنے وہ مبارک لوگ تھے جنہوں نے اگر آخری سانس لیا تو رسول خدا کی قدر ہو گئی۔ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ جن کی آنکھیں بند ہو تو دیدار کرے محمد مصطفیٰ۔ ان جیسا کائنات میں کون ہوگا جو میدانوں میں تڑپے تو خدا کے نبی نے سر اٹھا کر رکھا اپنی جھولی میں، جن کی آخری بار آنکھیں بند کی
تو پیغمبر کی چادر بنا، جن کو اٹھایا تو رسول پاک نے، جن کی میت وہ کہتے خدا کے نبی نے دی ہو، جن کو قبر میں اللہ کے نبی نے اتارا ہو، جن کے جنازے خدا کے رسول نے پڑھائے ہو، اور جن کی قبروں پر رسول نے آنسو بہائے ہو، اولین سے لے کے آخرین تک دنیا میں ایسے آئے بھی کوئی نہیں، آنے بھی کوئی نہیں۔ یہی تو ہے جن کو چن چن کے اللہ نے پیغمبر کا یارانہ بنایا ہے، اور یار نبی بھی ہے کیسے؟ نہ تو میری سنتا ہے نہ تو میری مانتا ہے، لیکن جس کو پکارتا ہے 12واں جب آئے گا لگ پتہ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کرے وہ 12واں آئے، آج رات ہی آئے، آج رات ہی آئے۔ اچھا آج رات کی خاص بات کیا ہے؟ چونکہ یار لوگوں کے ہاں 8 ربیع الاول جو ہے وہ یوم وفات ہے امام حسن عسکری، اس کا 11واں امام، اور آج کے دن امامت ملی تھی 12ویں امام، 12ویں اور 9 ربیع الاول کو یار لوگ مناتے عید سہرا۔ عید سہرا کیا ہے؟ کہ 9 ربیع الاول کو کربلا کے باقی بچنے والوں نے اپنا صوم ختم کیا۔ دوسری بات کیا بیان کرتے ہیں کہ جناب امام مہدی 12واں امام کو امامت ملی، اور 12واں امام جب آئے گا ظہور جب ہوگا تو سیدہ فاطمہ کے اوپر ظلم و تشدد کرنے والوں سے انتقام لے گا، اس لیے مناتے عید سہرا۔ کیا ہے؟ تو آج کے دن وہ لانتی کرتے کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پتلا بنا کر جلاتے ہیں، اور جو پتلا بنائے پیٹ میں شیرہ ڈالتے ہیں، پھر چھری سے برچی سے تلوار سے کو پیٹ کو زخمی کرتے ہیں، جو شیرہ نکلے بطور تبرک سے چاٹتے بھی ہیں۔ تم لاکھ کی ڈرامے بازی کرو، ہمیں تو فاروق اعظم کے نام پہ عید منانے والوں تمہاری بے بسی دیکھ کے بڑی ہنسی آتی ہے کہ 1400 سال پہلے امت کے امام حضرت عمر فاروق اعظم نے ایسا پیچا چڑھایا تھا تمہیں کہ آج تک تمہاری بے بسی والے آنسو کہتے ہیں، یعنی تمہیں آج تک عمر کی مار بھولی نہیں جی۔ بندہ کسی سے پنگا لے لے وہ مارے کا گھسیٹے جاتا، بندہ بیٹھا تھا اگر میں سیدھا گیا حافظہ بات کسی ماہر ہڈی جوڑ کے پاس ہڈی جوڑ سے کہا جی جوڑ میرا ٹوٹتا ہے، ہڈی جوڑنے کا بندے کے پتر شرم کر آیا کر تیرا جوڑ کو ٹوٹا کوئی نہیں، ہڈی تیری ساری سلامت ہے، جوڑ میں درد ہوتا ہے تو ہڈی جوڑ کہتا ہے صبح صبح گرم گرم حلوہ کھایا کر، چونکہ گرم گرم حلوہ اندر کے زخموں کی ٹکور کرتا ہے۔ تو یہاں پہ 22 رجب کے کنڈے ہو یا عید سہرا ہو، یہاں پہ جو گرم گرم ڈشیں کھاتے ہو تو پتہ ہی لگا کہ علی کے داماد نے اور نبی کے سالے امیر معاویہ نے تو تمہیں پیچا چڑھایا تھا، آج تک اندر کے زخموں کی ٹکوریں ہو رہی ہیں۔ بے شک وہ سچ کتنا عمر فاروق کے اعظم 11 ہجری 28 سفر نبی پاک جنت کے گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا ہائے میرا سر گیا، کیا سر میں درد تھا؟ تو نبی پاک نے فرمایا تیرا سر نہیں بلکہ مجھ محمد کا سر ہے۔ مراد کیا تھا؟ جو تکلیف تجھے ہے اس سے زیادہ تکلیف مجھ محمد کو ہے۔ تو اللہ کے نبی مدنی نے فرمایا عائشہ اگر تو میری زندگی میں مر جائے تیرا نقصان کیا ہے؟ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو جائے تو بھی بڑا فائدہ ہوگا، جنازہ میں پڑھاؤں گا، کفن بھی میں کروں گا، دفن بھی میں کروں گا، دعا بھی میں کروں گا۔ تو حضرت عائشہ نے بڑی دل ربائی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ عورت جب مر جائے تو دوسرا دن ہوگا، آپ تو شادی کر لیں، آپ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ میں جاؤں دوسری بیوی آئی، لیکن یاد رکھیے یہ جو بیویاں رسول خدا کے گھر میں آئی تھی ان کو رسول لے کر نہیں آئے، اللہ نے بھیجا، قرآن نے حکم دے دیا محبوب تیرے حرم میں آ گئی، ان کے بعد کسی سے نکاح کرنا بھی کوئی نہیں، ان میں سے کسی کو طلاق دینی بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ نہیں، حضرت علی کو حق حاصل تھا پیغمبر کی بیوی کو طلاق دینے کا، رب کہے محبوب تجھے بھی حق کوئی نہیں، جس کے نکاح میں ہے کیوں؟ یہ نکاح میں آپ نہیں لائے، خدا چن چن کے لائے، ان کے بعد کسی سے نکاح کرنا کیوں نہیں؟ اگر کوئی آپ کے شایان شان ہوتی تو اللہ آپ کے حرم میں بھیج دیتا، جو آپ کے لائق تھی وہ اللہ نے بھیج دی، ان میں سے کسی کو طلاق دینی کیوں نہیں؟ جس کو چن کے خدا لایا ہو آپ کے حرم میں تو آپ گھر سے نکالنے والے کیسے نکالتے ہیں؟ یہ ازواج رسول خدا دل ربائی کیسی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ
جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے میں تب بھی پہچان جاتا ہوں، جب تم ناراض ہوتی ہے میں تب بھی۔ اللہ کے نبی کیسے فرمایا تم راضی ہوتی تو قسم اٹھاتی ہے، مجھے قسم ہے رب محمد کی، اور جب تم ناراض ہوتی ہے پھر قسم اٹھاتی ہے، مجھے قسم ہے رب ابراہیم کی۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ نام تبدیل کرتی ہوں ورنہ دل کے ہر چوکھٹ پر نام تو آمنہ کے لال آپ ہی کا لکھا۔ ایسی دل ربائی۔ اما عائشہ فرماتی رات کا وقت تھا، نبی پاک میرے پہلو سے اٹھے، اللہ کے نبی نے نالین جوتے نہ پہنے، دبے دبے قدموں کے بغیر جوتوں کے مشکیزے سے پانی لیا، واپس آئے دبے دبے قدموں سے، آ کے جب لیٹے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی راست آ گئی، اٹھنے کا پتہ ہی نہ چلا، اتنی احتیاط کیوں کی؟ فرمایا عائشہ اس لیے کہ گھر کے کام کر کر کے سارا دن تو تھک جاتی ہے، میں محمد اس لیے بغیر جوتوں کے وہاں تک گیا کہیں قدموں کی آہار سے تیری نیند میں خلل کوئی نہ آ جائے۔ جو رسول عائشہ صدیقہ کی نیند میں خلل کو برداشت نہ کرے، کیا ان لانچوں کو اپنے متھے لگائیں گے تو کہیں کہ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ لانتا نہ کر لیں گے۔ وہ سیدہ عائشہ رسول پاک کے گھر میں، اللہ کے نبی گھر میں بیماری کا عالم چلا تو رسول پاک روزانہ پوچھتے آج میں کہاں ہوں، کل کیا دن ہوگا؟ تو نبی کے جگر کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی من کی مرضی کو پہچان لی، ابا جی چاہتے کیا؟ ابا جی نبی نے زبان سے الفاظ نکالے، بیویوں کے حقوق کا، انصاف کا، یوں اللہ کے نبی نے علم بلند کی، چاہتے تو کہہ دیتے میں وہاں جانا چاہتا ہوں، کہا نہیں، بیٹی من کی مرضی کو پہچان لی۔ خود سیدہ فاطمہ اپنی تمام ماؤں کے گھروں میں گئی اور ہر ایک سے کہا سنو میرے بابا کی مرضی یہ ہے کہ زندگی کے آخری دن گزاروں تو عائشہ صدیقہ کے گھر گزاروں۔ پیغمبر کی بیٹی گئی کہاں؟ عائشہ صدیقہ کے لیے گئی، کہاں گئی؟ اپنی ماؤں کے دروازوں پر گئی۔ کائنات کی ساری دولت کو سب سے لے کے جو صدیق کی بیٹی کی جھولی میں سلا دے اسی کو عائشہ صدیقہ اماں کو کہتے ہیں، بیٹی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ لے کر گئے کو ایک جانب سہارا لیا جناب عباس کا، ایک جانب سہارا لیا جناب علی، آگے آگے چلنے والی کون؟ سیدہ فاطمہ۔ آج جو کہیں کہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ یہ کوئی نیکی کا مرکز نہیں تھا، خیر کا مرکز نہیں تھا، یہ تو فتنوں کی سرزمین تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب فتنے پیدا ہوں گے تو آپ بتا دیجئے تجھے 14 صدیوں کے بعد ملنگلی کے بچے کو پتہ لگ گیا کہ عائشہ کا حجرہ فتنوں کی آماجگاہ ہے، پہنچانے والے مولا علی کو پتہ ہی لگا تھا، چھوڑ کے آنے والے جناب عباس کو پتہ ہی لگا تھا۔ ہر ایک ماں کی منت اللہ کر کے رسول پاک کو اپنی ماں کے گھر چھوڑ کے آنے والی جناب سیدنا حسنین کریمین کی اماں خاتون جنت علی کی چوچا نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو پتہ نہیں لگا یہاں پہ علی چھوڑ کر آئے تو اس لیے چھوڑ کے آئے کہ قیامت تک کے لیے عزتوں کو مرکز ہے تو حجرہ عائشہ صدیقہ، ایسا حجرہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سیدنا علی رضی کائنات میں سب سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کون سا ہے؟ بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا بدری کریم